بسم اللہ الرحمن الرحیم جمد القطار ولو رأته كما ترى بہتت فلم تتبجس الانواع جمد جمد النصرہ سے ہے رک جانا، القطار بارش، بہتت بہتن فتح سے مجہول بمانے حیران ہونا، فلم تتبجس تبجس سے ہے پھوٹ پڑنا بہانا، الانواع نون کی جمع بارش کا ستارہ، جمد القطار بارش رک گئی، ولو رأته الانواع اور اگر اس کو دیکھ لیتے بارش کے ستارے، کما ترا جیسا کہ بارش دیکھتی ہے، بہتت تو وہ حیران ہو جاتے، فلم تتبجس تو وہ نہ پھوٹتے، جمد القطار بارش رک گئی، ولو رأته الانواع اور اگر اسے دیکھ لیتے بارش کے ستارے، کما ترا جیسا کہ بارش دیکھتی ہے، بہتت تو وہ حیران ہو جاتے، وہ بارش کے ستارے حیران ہو جاتے، فلم تتبجس پس بارش نہ برساتے یا نہ پھوٹتے۔ مطلب یہ ہے شرم کے مارے بارش بھی رک گئی کہ یہ ممدوح تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، اگر بارش کی طرح بارش کے ستارے بھی ممدوح کو دیکھ لیتے تو وہ ستارے بھی حیران ہو جاتے اور وہ بارش نہ برساتے۔ فی خطہ من کل قلب شہوۃ حتی کأن مدادہ الاہواء، مداد بمعنی سیاہی، الاہواء جمع ہے ہوا کی خواہش، اس کے خط میں ہر دل سے خواہش ہے، حتیٰ کہ گویا اس کی سیاہی خواہشات ہیں، فی خط ہی اس کی تحریر میں، من کل قلب ہر دل سے شہوت خواہش ہے، حتیٰ کہ گویا مدادہ اس کی سیاہی الاہواء خواہشات ہیں، مطلب یہ ہے اس کی تحریر اتنی دلکش ہے کہ ہر دل اسے دیکھنا چاہتا ہے، گویا اس کی سیاہی، قلم کی سیاہی سیاہی نہیں ہے بلکہ خواہشات ہیں۔ وَلِكُلِّ عَيْنٍ قُرَّةٌ فِي قُرْبِهِ حَتَّى كَأَنَّ مَغِيبَهُ الْإِقْزَاءُ، قرۃ ضربہ کا مصدر ٹھنڈک، قرب کرما کا مصدر قریب ہونا، مغیب ضربہ کا مصدر غائب ہونا، الاقزاء آنکھ میں تنکا پڑ جانا، اور ہر آنکھ میں قرۃ ٹھنڈک ہے اس کے قریب ہونے میں، حتیٰ کہ گویا اس کا غائب ہونا آنکھ میں تنکا پڑنا ہے۔ وَلِكُلِّ عَيْنٍ ہر آنکھ کے لیے قرۃ ٹھنڈک ہے، فی قربہ اس کے قریب ہونے میں، حتیٰ کأن حتیٰ کہ گویا کہ مغیبہ اس کا غائب ہونا، الاقزاء آنکھ میں تنکا پڑ جانا ہے، مطلب یہ ہر آنکھ جب اس کے قریب ہوتی ہے ٹھنڈک لیتی ہے، ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا غائب ہونا ایسے ہے جیسا کہ آنکھ میں تنکا پڑ جانا۔ آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو سکون نہیں آتا جب تک کہ تنکا نکال نہ لیا جائے، اسی طرح وہ غائب ہو جائے تو سکون نہیں آتا جب تک کہ اس کی زیارت نہ ہو جائے۔ من یہتدی فی الفعل ما لا تہتدی فی القول حتی یفعل الشعراء، الشعراء شاعر کی جمع ہے، وہ شخص ہے، ممدوح وہ شخص ہے جو رہ پاتا ہے فعل میں وہ کہ نہیں رہ پاتے قول میں، الشعراء شاعر، حتی یفعل حتیٰ کہ وہ کر لے، من یہتدی فی الفعل ممدوح وہ ہے جو رہ پاتا ہے فعل میں، ما لا تہتدی فی القول الشعراء کہ نہیں رہ پاتے قول میں شعراء، حتی یفعل حتیٰ کہ یہ کر لے، مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ شاعر اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ کوئی کام کرتا ہے تب شاعر اس کے بارے میں صرف باتیں کرتے ہیں، کام وہ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، فی کل یوم للقوافی جولۃ فی قلبہ ولحزنہ اصغاء، قوافی قافیۃ کی جمع شعر، جولۃ نصرہ کا مصدر گھومنا، اور اصغاء افعال کا مصدر ہے بمعنی توجہ سے سننا، ہر دن کے لیے، ہر دن میں، شعروں کے لیے گھومنا ہے اس کے دل میں اور اس کے کان کے لیے توجہ کرنا ہے، فی کل یوم ہر دن میں، للقوافی شعروں کے لیے، جولۃ گھومنا ہے، فی قلبہ اس کے دل میں، ولأذنہ اور اس کے کان کے لیے، اصغاء توجہ سے سننا ہے، مطلب یہ ہر دن اس کے دل میں شعر گھومتے رہتے ہیں اور وہ شعر کہتا رہتا ہے اور دوسرے شعراء کی بات توجہ سے سن لیتا ہے، صرف اس لیے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، نہ کہ اس لیے کہ وہ دوسرے شعراء کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ وإغارة في محتواه كأنما في كل بيت فيلق شهباء، اغارہ افعال کا مصدر لوٹ مار کرنا، احتوا احتوا سے ماضی ہے، جمع کرنا، فیلق جمع فیالق بڑا لشکر، شہباء مسلح لشکر، اور لوٹ مار ہے اس مال میں کہ جس کو اس نے جمع کیا، گویا کہ ہر بیت میں، ہر گھر میں بڑا مسلح لشکر ہے، وإغارة اور لوٹ مار کرنا ہے، فی محتواه اس مال میں کہ جس کو اس نے جمع کیا، گویا کہ ہر گھر میں فیلقن ایک بڑا لشکر ہے، شہباء مسلح، مطلب یہ کہ جس مال کو مال غنیمت کے طور پر یہ جمع کرتا ہے اس میں لوگ لوٹ مار کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سخی ہے، ایسا لگتا ہے ہر گھر میں ایک مسلح لشکر موجود ہے اس کے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے۔ من یظلم اللؤماء فی تکلیفہم ان یصبحوا وہم لہ اکفاء، اللؤماء جمع ہے لئیم کی، کمینہ، اکفاء کفن کی جمع ہے بمعنی نذیر،
یہ وہ شخص ہے کہ جو ظلم کرتا ہے کبیروں پر ان کو مکلف بنانے میں اس بات کا کہ وہ ہو جائیں اس حال میں کہ وہ اس کے لیے نذیریں ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ظلم کرتا ہے کمینوں پر ان کو مکلف بنانے میں اس بات کا کہ وہ ہو جائیں اس حال میں کہ وہ اس کے لیے نذیریں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کمینوں کو مکلف بناتا ہے کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ، تم میرے جیسے ہو جاؤ سخاوت میں اور بہادری میں اور اچھا انسان بننے میں۔ یہ ظالم ہے۔ یہ حاسدین مخالفین اس کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَنَزِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ نظیم و ضیم ضرب سے ہے عیب لگانا، اور تتبینہ تبین سے ہے بمعنی واضح ہونا، اور ہم ان پر عیب لگاتے ہیں حالانکہ انہی کی وجہ سے ہم نے پہچانا اس کی فضیلت کو، اور اپنی ضد کے ساتھ واضح ہوتی ہیں چیزیں۔ وَنَزِيمُهُمْ ہم ان پر عیب لگاتے ہیں حالانکہ انہی کی وجہ سے ہم نے پہچانا اس کی فضیلت کو، وَبِضِدِّهَا اور اپنی ضد کے ساتھ تتبین واضح ہوتی ہیں چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مخالفین پر عیب لگاتے ہیں، اس کے مخالفین پر عیب لگاتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہی مخالفین کی وجہ سے تو ہم نے پہچانا کہ یہ فضیلت والا آدمی ہے، کیونکہ اپنی ضدوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ من نفعہ فی ان یحاج وضرہ فی ترکہ لو تفتن الاعداء۔ ان یحاج ہے ضرب سے مجہول بھڑکانا، تفتن باب سمع، فتن سمع سے ہے، فتن سمع سے ہے بمعنی سمجھنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نفع اس بات میں ہے کہ اس کو بھڑکایا جائے، اور اس کا نقصان اس کو چھوڑنے میں ہے، کاش سمجھ جاتے دشمن۔ مطلب یہ کہ اس کا نفع اس بات میں ہے کہ اس کو بھڑکایا جائے، کیونکہ جب بھڑکایا جائے گا جنگ ہوگی تو اس کو غنیمت حاصل ہوگی، تو فائدہ بھڑکانے میں ہے۔ اس کا نقصان اس بات میں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جب اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ جنگ نہیں کرے گا اور مال غنیمت حاصل نہیں ہوگی۔ کاش یہ بات دشمن سمجھ جائیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے، اس کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ فالسلم یکسر من جناح مالہ بنوالہ ما تجبر الہیجاء۔ السلم ضربہ کا مصدر ہے بمعنی صلح کرنا، اور نوال بمعنی بخشش، تجبر جبر النصر سے ہے بمعنی جمع کرنا، الہیجاء جنگ۔ فالسلم پس صلح توڑتی ہے اس کے مال کے دو پروں میں سے اس کی بخشش کی وجہ سے وہ چیز کی جمع کرتی ہے جس کو جنگ۔ فالسلم پس صلح توڑتی ہے من جناح مالہ اس کے مال کے دو پروں سے، بنوال ہی اس کی بخشش کی وجہ سے، ماں ایسی چیز کو کہ جس کو جنگ جمع کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے جو مال غنیمت جمع کرتا ہے، صلح کی وجہ سے وہ مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ مال واپس کر دیتا ہے۔